پنڈلی تک تھا تو وہاں ان کے چچزاد بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں بڑے بڑے سردار اور چودھری جمع ہیں، اور یہاں سرداری کی نشانی یہ ہے کہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، شلوار لٹک رہی ہو، ازار نیچے لٹک رہی ہو، جتنا کسی کی شلوار اور ازار لمبی ہو، تہبند لمبی ہو، اتنا وہ بڑا سردار سمجھا جاتا ہے۔ آپ ان سرداروں سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ یہ اپنی تہبند نیچے کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ ہے محبت کی نشانی۔ جواب میں یہ فرمایا، لا ہاکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبند یہاں تک رکھی، میں آپ کی اس تہبند سے اپنی تہبند نیچے کیسے لٹکا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے ٹخنوں کو چھپائے اپنی شلوار میں، اپنے تہبند میں، قیامت کے دن اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ لیکن آج دور الٹا آ گیا، مردوں کو حکم تو یہ تھا کہ تم اپنے ٹخنے کھلے رکھو، ٹخنے مت چھپاؤ، عورتوں کو حکم یہ کہ پیروں کا اوپر والا حصہ بھی چھپاؤ، ٹخنے بھی چھپاؤ۔ لیکن یہ الٹا دور آ گیا، اور اس دور میں عورتیں اپنا ٹخنا کھلا رکھنے لگیں اور مرد چھپانے لگے، گویا کہ مرد بن گئے عورتیں، عورتیں بن گئی مرد۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کے ساتھ شکل و صورت بات چیت میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں اور مردوں کی طرح شکل و صورت بناتی ہیں۔ محبت کی کیا نشانی ہے؟ اتباع کرنا۔ وہ اویس قرنی رحمہ اللہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ کی زیارت نہیں کی، لیکن حکم کیسا مانا؟ اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں۔ کیوں؟ یہ بڑی سعادت ہے۔ جس مسلمان نے، جس صحابی نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کا چہرہ اقدس دیکھا ہو، بعد والے شہداء، صالحین، اولیاء، علماء، غوث اور قطب جو قیامت تک آنے والے ہیں یا جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ سارے مل کر اس ایک صحابی کے پیروں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابیت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ امیر معاویہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہیں، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کی عدالت کی ساری مخلوق تعریف کرتی ہے، سب ان کے عدالت کی تعریف کرتے ہیں، ان کی کوئی برائی بیان نہیں کرتا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بعض لوگ تنقیص کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون افضل ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے عجیب جواب دیا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے استاد ہیں۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گئے، گھوڑے کے کھروں کے نیچے سے جو گرد اٹھی اور وہ گرد و غبار اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی، وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ وہ صحابی ہیں، یہ غیر تابعی ہیں۔ تو اویس قرنی رحمہ اللہ نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بوڑھی ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم وہیں رہو، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ اویس قرنی یمن میں رہے، مدینہ نہیں آئے، حکم پورا کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، حکم پورا کر لیا اور والدہ کی خدمت کی، تو کتنا بڑا مقام ملا کہ